الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں نے عقیدہ ختم نبوت احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بتانا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں ہم انبیاء علیہ السلام کی مثال ایک محل کی ہے، اور وہ محل تیار کیا گیا، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ لوگ آتے ہیں، یتعجبون، وہ تعجب کرتے ہیں، حیرانگی کا اظہار کرتے ہیں کہ دیکھیں اتنا خوبصورت محل اور اس میں یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ مثال دے کر ساتھ ہی فرمایا فَكُنْتُ أَنَا صَدَّقْتُ مَوْضِعَ اللَّبِنَةِ خُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ وَخُتِمَ بِهِ الرُّسُلُ۔ میں آیا اور میں وہی اینٹ تھا جو اس محل میں لگ گیا۔ اب میرے بعد اس محل کے اندر نبیوں کی گنجائش ختم ہو گئی، رسولوں کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اب ختمہ بِهِ البُنْيَانُ، اس کی عمارت نہیں بنائی جائے گی، وہ جو بن گئی ہے بس وہی ہے۔ اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو آدمی بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ اس محل کی خوبصورتی پر مطمئن نہیں ہے، اور ہم اس کی نبوت پر مطمئن نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی چیزیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ملی، مجھے ان سے زیادہ ملی ہیں 6 چیزیں۔ پہلی بات، جوامع الکلم میں عطا کیا گیا ہوں، بات تھوڑی کرتا ہوں، مقصد بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور دوسری، نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، میں دشمن سے 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں اور اس پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ تیسری بات فرمایا احلت لی الغنائم، پہلے نبیوں پر غنیمت کا مال حلال نہیں تھا، میرے لیے غنیمت کا مال اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ اور چوتھی بات، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَہُورًا، مجھے اللہ نے یہ خصلت خوبی عطا فرمائی کہ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور میرے لیے پاک بنا دی گئی۔ جہاں نماز کا وقت ہوا، مسجد تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، وہی نماز پڑھ لی۔ اگر پانی میسر نہیں تو یہی زمین پاک ہے، اس کے ساتھ تیمم کیا اور یہ زمین پاک ہے، جہاں دل چاہے آپ نے نماز ادا کر لی۔ اور 5ویں بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ارسلت فی الخلق کافہ یا ارسلت الی الخلق کافہ، میں نبی وہ ہوں جو پوری مخلوق کے لیے کفایت کرنے والا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور 6ٹھی بات فرمایا ختمہ بِهِ النَّبِيُّونَ، میرے ساتھ اللہ کی ذات نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وآدم المنجدل فی دینہ، کہ اللہ کی ذات نے مجھے اس وقت خاتم النبیین لکھ دیا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی میں گوئے ہوئے تھے، ابھی مجسمہ تیار بھی نہیں ہوا تھا، اللہ نے اس وقت مجھے خاتم النبیین لکھ دیا۔ اب یہ اللہ کے نبی کی بات ایسی ویسی بات نہیں ہے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ میں کر رہا ہوں۔ اللہ کا نبی وہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کا نبی
اللہ کی زبان بولتا ہے، اللہ کی وحی سے بات کرتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ اور اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں نبیوں کا رسولوں کا قائد ہوں، مجھے اس بات پر فخر نہیں ہے، اور میں نبیوں کے ختم کرنے والا ہوں، مجھے اس بات کا بھی فخر نہیں ہے، کیونکہ فخر تکبر انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ اللہ کے نبی اتنا اونچا مرتبہ ملنے کے باوجود بھی فرماتے ہیں کہ میں فخر نہیں کرتا اس بات پر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھیں رسالت اور نبوت کا سلسلہ کٹ گیا، ختم ہو گیا، اب کیا ہے، نہ میرے بعد کوئی رسول آئے گا اور نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا۔ قربان جائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے کہ نہ رسول ہے، یعنی کوئی نہ صاحب شریعت ہوگا اور نہ کوئی تابع اس کے ہوگا، کوئی بھی رسالت اور نبوت کا دعویٰ غلط ہوگا۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اور آپ نے حضرت ابو ذر سے ارشاد فرمایا اے ابو ذر اول الانبیاء آدم وآخرہم محمد، سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، سلسلہ انسانی میں آدم پہلے نبی ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب ان باتوں کے بھی ہوتے ہوئے کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پھر ہم اس کو کیسے مسلمان مانیں؟ اللہ کے نبی کی بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انا خاتم الانبیاء و مہدی خاتم مساجد الانبیاء، میں نبیوں کے ختم کرنے والا ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مسجدوں کو ختم کرنے والی ہے۔ کل اٹھ کر کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ مسجد فلاں نبی کی بنی ہوئی ہے، مسجد نبوی کے بعد بس کوئی مسجد کسی نبی کی نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا نبی بعدی ولا امت بعد امتی، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ میری امت کے بعد کوئی امت آئے گی کہ جو امت ایسی ہو جو کسی نبی کی امت ہو، نہیں، ساری دنیا ساری کائنات کے لوگ یہ میری امت میں ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ کے موقع پر فرمایا یا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم وانکم تسألون عنی، اے لوگو بے شک میں اللہ کا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امت نہیں ہے، اور تم سے میرے متعلق سوال کیا جائے گا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ مسیلمہ کذاب وہ نبی تھا یا نہیں تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا مرزا غلام احمد قادیانی کی تم نے اطاعت کی یا نہیں کی، یہ نہیں پوچھا جائے گا اسود انسی کو آپ نے مانا یا نہیں مانا۔ اگر سوال ہوگا تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ دیکھیں آپ قبر میں میت کو رکھتے ہیں، پیارے پیغمبر کا فرمان ہے جان ملکان اسودان ازرقان، دو اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور آ کر سوال کرتے ہیں من ربوں کا و من نبیوں کا و ما دینوں کا۔ اگر کوئی مسلمان ہے، خاتم النبیین کو ماننے والا ہے، اللہ کی توحید کا اقراری ہے، تو وہ کہتا ہے جب پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، ربی اللہ، جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ من نبیوں کا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما دینوں کا، دین یعنی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ دیکھیں آپ اس سے اور کیا بات دلیل کے طور پر پیش کی جا سکتی ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا، اپنی طرف اشارہ کیا اور ساتھ ایسے انگشت شہادت
اور وسطی انگلی دونوں کو ملا کر اٹھا کر آپ نے ارشاد فرمایا وَإِسْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں ان کے درمیان خلا نہیں ہے، اسی طریقے سے میرے اور قیامت کے درمیان خلا نہیں، یعنی میرے بعد قیامت آئے گی، قیامت سے پہلے میں ہوں، درمیان میں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ خاتم النبیین ہیں۔ اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کی عقل کا فطور ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔